گورنر جو ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. یہی ہے نا؟ یہی ہے اور کیا ہے, یہ بالکل یہی. وفاق کا نمائندہ جو ہے جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو, اور پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوئے بغیر موجودہ حکومت کی حلیف سمجھی جاتی ہے, حریف نہیں. انہی کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے سر. وفاق ہی کا ایک نمائندہ جو ہے وہ پنجاب کا گورنر بھی ہے, اور تعلق اس کا بھی پیپلز پارٹی سے ہے. سوال اٹھتا ہے کہ وفاق کا یہ نمائندہ جو ہے یہ گرین فون اٹھا کے تو وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست نہیں کر سکتے تھے کہ سر میں آپ کے ساتھ ایک ارجنٹ ملاقات چاہتا ہوں کیونکہ کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا تھا. یہ کنوے کر رہے ہیں کہ وفاق کے نمائندے کا یار ٹائم تو اب کتنی, اب ہم کیا ہو گیا نا, میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت پڑی. اور یہ بات صرف اتنی نہیں ہے, آگے بھی چلیں آپ. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر عباد بھی موجود تھے. وہ تو مسلم نون کے نہیں, اور وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. اور شکایت کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کے خلاف. پنجاب کی حکومت, وہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ پی ایم ایل این. اور بات کیا ہو رہی ہے؟ آٹے کی نایابی, آٹے کی قیمت. تو پہلے تو ایک جواز تھا کہ یار خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ آٹا افغانستان سمگل ہو جاتا ہے, اب تو ویسے ہی تجارت بند ہے وہ. تو کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ میسیجنگ یہ جا رہی ہے, ہم سیاست پر کوئی توجہ نہیں دے رہا اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے. کیا میسیجنگ ہے آپ کی؟ میسیجنگ یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا کو ابینڈن کر دیا ہے, اور یہ محسوس پیپلز پارٹی بھی یہ محسوس کر رہی ہے, پی ٹی آئی تو کر ہی رہی تھی, حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے بھی جو وہاں پہ نمائندے ہیں وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں. سو پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لے لیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کہ صوبائی خود مختاری پہ کمپرومائز ہے. یہ بیسیکلی وہ ہے جو بہت دنوں سے بات ہو رہی ہے, 28ویں ترمیم. 28ویں ترمیم تو میں تمہیں کتنے دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں. نہیں آپ تو مانتے نہیں اس بات کو, 28ویں ترمیم ہو گئی سر, آپ دیکھ لیں نا, اب شروع ہو چکی ہیں چیزیں. اس سے پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا اندازہ. اور اس میں آپ 28ویں ترمیم والا ایشو تو ختم ہونے ہی نہیں دے رہے. بلاول صاحب نے کہا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ یہ پارلیمنٹ کی بیٹھ کے کہ میری مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں تو صحیح ہے, ظاہر ہے کہ مشاورت ہوگی. صاحب بھی متحرک نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ میں بلاول بھٹو بابا یہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے تو پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کی حمایت میں, جیسے آپ کی خواہش ہے, ووٹ دینے کے بجائے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ بھی کھڑی ہو سکتی ہے. تو یوں دو حکومتیں سندھ اور اے پی وہ اکٹھے مل کے جو ہیں وہ پش بیک کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے نا. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے. دیکھو سیاسی گیم اس طرح نہیں ہوتی. 28 سیاسی گیم کو ہمیشہ بر وقت جو ہے وہ بھام کے اس کا علاج کر لیا کرتے ہیں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کے فوراً بعد وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک جو ہے وہ رابطہ کر لینا چاہیے تھا. گورنر صاحب سے کہ سر آپ کو پبلک میں جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ پہلے برائے مہربانی مجھے تو رابطے میں لیتے, مجھے کانفیڈنس میں لیتے, اس کی نوبت کیوں آئی. پھر بطور صدر پاکستان مسلم لیگ ان کو ڈاکٹر عباد صاحب سے تو پوچھنا چاہیے تھا. سر یہ جو آخری منٹ ہے میرے پاس, یہ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, مولانا صاحب سیاسی طور پہ بڑے متحرک ہو چکے ہیں. میں آج اسمبلی کا اجلاس تھا, وہاں نہیں جا سکا, میں کہا یوٹیوب پہ دیکھوں کہ کیا چل رہا ہے, تو پرائیویٹ تھی, آئی کین ناٹ واچ دیٹ ویڈیو. پرائیویٹ نہیں ہونے کہ وہ بلاک کر نہیں ہوتے, ہنگامہ ہو رہا تھا نا, سیدھی بات ہے ہنگامہ ہو رہا تھا وہاں بھی, اور پھر وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. اور وہ ان کا بائیک آؤٹ کی منطق بھی سمجھ میں نہیں آتی. او یار بھائی تم بجائے اس کے شور شرابہ کرنے کے اس پارلیمان کی کمیٹیوں میں واپس آؤ میرے بھائی.
یہ بجٹ آنے والا ہے, سوالات کرو کہ کیا بجٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں بس اس پہ بات اچھا سیاسی خبروں کی بات آ گئی تو ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے کہا حکومت کو ٹف ٹائم دینا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں تو میں بیک آؤٹ کر جاتا ہوں, آپ بن لیجیے. آپ بات چل رہی ہے, لیکن سچی بات ہے کہ میرے پاس ابھی اس کی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن یہ بات میں نے بھی سنی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو بات آئی ہے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اچکزئی صاحب نے بلاول صاحب سے ملاقات کے لیے کہ بالآخر ایک نہ ایک دن جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک ہی ٹرک پہ کھڑا ہونا ہے, تو بہتری ہے کہ ایک دوسرے سے مل ملا. 28ویں ترمیم پہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جائے سر تو حکومت بہت مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے, کافی مشکل ہو جائے گا. انلیس یہ کہ چونکہ ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں سیف اللہ ابڑو صاحب ابھی بھی سینیٹر ہیں. ہاں سر, ان کی کمیٹی میں بڑے سوالات ہوئے. پھر یہ آ کب رہی ہے 28ویں پھر ترمیم؟ پیپلز پارٹی میں سے بھی پھر سیف اللہ ابڑوز نکلیں گے. اوہو, مطلب آ کب رہی ہے, وہ سمجھ گیا ہوں میں, آ کب رہی ہے. اور اسی طرح پی ٹی آئی ڈونٹ تھنک سو فار بجٹ کے بعد چلیں.